بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبد الکریم AK ڈیجیٹل نیوز کے ساتھ فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر آپ سے مخاطب ہوں۔ اب تک جن خواتین و حضرات نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بیل آئیکن پر کلک کر کے اس کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں اور شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کریں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ بخیریت ہوں گے اور ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ اچھا، آج ایک اور منفرد ویڈیو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ بڑی آپ کو حیرت ہوگی، آپ نے اخبارات میں یا میڈیا میں پڑھ لیا ہوگا، کیونکہ بہت سے لوگ میڈیا دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ سوشل میڈیا کے علاوہ جو مین اسٹریم میڈیا ہے یا اخبارات وغیرہ وہ دیکھتے نہیں ہیں، مگر آپ کو بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ یہ نہیں معلوم ہوگا کہ جو چیز آج ہم بتانے جا رہے ہیں۔ اچھا، ویسے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اشیاء خورد و نوش جو ہے، سبزی وغیرہ جو ہے، گوشت، مرغی کا مطلب گائے کا گوشت یا مرغی کا گوشت یا دودھ وغیرہ، ان چیزوں پہ جو ہے مارکیٹس وغیرہ میں سرکاری طور پہ چھاپے مارے جاتے ہیں، ان پر جرمانے کیے جاتے ہیں لوگوں پہ۔ اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جی وہ اگر کوئی مجسٹریٹ صاحبان جو ہے وہ اسسٹنٹ کمشنر صاحبان اس پہ جرمانے کر کے جاتے ہیں، فرض کریں کسی پہ 5,000 کر دیا، 10,000 کر دیا، وہ تو آگے چلے گئے۔ پیچھے جو ہے انہوں نے اگر ایک چیز جو ہے وہ 200 روپے کلو تھی تو انہوں نے 300 روپے کلو شروع، انہوں نے پھر پیسے عوام سے نکال لے۔ گورنمنٹ کا جب ٹیکس کا مسئلہ ہو تو وہ عوام سے نکالنا ہے، یا دکاندار جو ہیں وہ ان پہ جرمانے ہو جائیں یا ان پہ ٹیکس ہو جائے تو وہ عوام سے نکالیں گے۔ یعنی حیرت کی بات یہ ہے کہ عوام جو ہے ہر چیز میں ٹیکس آلریڈی دے رہی ہے، چاہے وہ موبائل میں ہو یا کوئی چیز مارکیٹ سے خریدیں، شاپنگ سینٹر سے خریدیں تو اس وقت بھی ٹیکس، یا ہوٹل میں ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے جائیں تو وہ ٹیکس بھی وہ ہم سے کما ہو رہے ہیں، مگر ہم سے وہ ٹیکس ہر چیز کا لیں گے۔ تو پھر ہوٹلوں پہ یا دکانداروں پہ یا شاپنگ سینٹر پہ ان کو ٹیکس لگانا تو بیکار ہی ہوگا، یعنی مرنا عوام نہیں ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ بہرحال یہ ہے کہ اب یہ چند چیزوں پہ تو وہ دودھ کا ریٹ جو ہے وہ کمشنر کراچی مقرر کر دیتے ہیں، یا سبزی وغیرہ کا جو ہے وہ کمشنر کے آتا ہے، جو مارکیٹ کمیٹی سے جو ہے وہ ریٹس مقرر ہو جاتے ہیں، آٹے پہ، دال، چینی، چاول، یہ وہ سارے۔ اور آج جو میں آپ سے، اچھا مسئلہ یہ ہے کہ اب اس کے لیے ایک نئی چیز وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے لیے ہم نئے تھانے بنائیں گے، نئے پولیس اسٹیشن بنائیں گے، کے الیکٹرک کے لیے الگ تھانہ، سوئی سدرن گیس کے لیے الگ تھانہ، اور ہر چیز کے لیے الگ تھانہ۔ تو مطلب یہ ہے کہ تھانہ، پھر اس پہ وہ بیورو آف سپلائی اینڈ پرائزز کے لوگ بھی اس میں ہوں گے، پھر تھانے کے بھی ہوں گے، پھر وہی سلسلہ، وہی ڈرامے شروع، پھر وہی ان کے بھتے شروع ہو جائیں گے، وہ اپنے منتھلیاں شروع ہو جائیں گی، کچھ بھی نہیں ہو جائے گا۔ صرف آپ مطلب یہ ہے کہ ایک طرف سے آپ IMF سے پیسے لے کے رو رہے ہیں کہ جی IMF سے پیسہ لے کے ہم اپنا گزارا کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ نئے تھانے، نئی چیزیں، نئے سلسلے، پھر اس کے لیے عدالتیں بھی نئی بنا دیں گے، ہر کام نیا ہوگا، گاڑیاں خریدیں گے، لاکھوں کے کروڑوں اربوں روپے اس پہ خرچ ہو جائے گا۔ ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو MPAs، MNAs، منسٹرز، ان کی تنخواہیں بڑھا دی گئیں، اور غریبوں کی جو ہے، عام آدمی کی تنخواہوں میں کیا مطلب ٹیکسز تو ہیں، یا پینشن جو ہے وہ کم کر دی گئی، کہیں تا حیات تھی تو 10 سال کر دی گئی، بہت ساری وہ ایک لمبی ڈیٹیل ہے، مگر یہ کہ عام آدمی جو ہے اس کو کوئی ریلیف نہیں۔ اس طرح کی چیزیں آپ کرتے ہیں، ہم نئے تھانے بنا دیں گے، اس میں یہ ہوگا۔ اچھا، بڑی اہم بات میں کرنے جا رہا ہوں، یہ ہے کہ چلے جی آپ یہ اشیاء خورد و نوش، یہ ساری چیزیں ہیں، ہر جگہ آپ نے چھاپے مارے، یہ کیے وہ کیے، مگر بڑی اہم بات میں بتانے جا رہا ہوں کہ جناب یہ جو بڑے بڑے ہاسپٹلس ہیں ان کے بھی تو ریٹ مقرر کریں آپ۔ آغا خان ہاسپٹل ہے، لیاقت نیشنل ہاسپٹل ہے، یہ 2 ہاسپٹل تو ایسے ہیں کہ جو چیریٹیبل ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ ہیں، یعنی یہ چیریٹی کے لیے بنائے گئے تھے۔ یعنی آغا خان ہاسپٹل جو ہے وہ آغا خان ٹرسٹ کے تحت چلتا تھا اور چلتا ہے۔ اس کو ہماری نالج کے مطابق ضیاء الحق صاحب کے دور میں 10 روپے گز کی ان کو زمین دی گئی، ہزاروں ایکڑ کی ان کو زمین دی گئی، اور یہ ہم غریبوں کا علاج کریں گے اور ہم یہ کریں گے اور ہم کریں۔ آپ دیکھیں کتنے غریبوں کا علاج ہو رہا ہے۔ اچھا، اس پہ پھر لیاقت نیشنل جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ نے اس زمانے میں 50-60s میں بنایا، تو یہ کون سا مطلب غریبوں کا علاج ہو رہا ہے؟ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں ضیاء الدین ہاسپٹل ہے، بقائی ہاسپٹل ہے، کلفٹن میں ساؤتھ سٹی ہاسپٹل ہے، یہ سارے ہاسپٹل ہیں۔ اچھا، پھر بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں، اچھا پھر لیبارٹریز ہیں، آپ دیکھیں ان کے کو ریٹ مقرر کرتا ہے، ان کے لیے بھی آپ تھانے الگ بنائیں نا۔ یعنی ہاسپٹل جو ہے وہ بہت ہی ضروری چیز ہے، صحت اور تعلیم،
یہ دو چیزیں تو کسی بھی ملک میں آپ جائیں، یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ صحت کی سہولتیں مفت دیں اور تعلیم مفت دیں. بس وہ ایک کام ہو رہا ہے، پولیو کی اس مہینے شروع ہو رہا ہے، پولیو پہ یہ کر دیا وہ، کیونکہ باہر سے فنڈنگ آ رہی ہے. عام آدمی کو تو نہیں پتا کہ پولیو یہ چیزیں کیا ہے تو یہ اچھی چیز انٹرنیشنل لیول، مگر یہ ہے کہ وہاں سے ان کو کروڑوں اربوں روپے آتے ہیں، اس کو یہ اپنے بندر بانٹ کے چکر میں ادھر بھاگ رہے ہیں ادھر جاگ رہے ہیں، کہیں کمشنر بھاگ رہے ہیں، کہیں ڈپٹی کمشنر بھاگ رہے ہیں، اس کو معطل کر دیا، اس کو گرفتار کر دیا، پولیو کے قطرے نہیں پلائے. آپ نے کبھی ہاسپٹلس پہ کبھی چھاپے مارے؟ سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن بنا ہوا ہے، ان کے بھی ریٹ مقرر کرے نا، کہ یعنی آغا خان ہاسپٹل میں 10,000 روپے ڈاکٹرز کی کنسلٹیشن فی ہے. بھائی کیوں؟ مطلب وہاں کو بندہ جا سکتا جی ہم اچھا علاج دیں گے ہم یہ اچھا. انہوں نے آغا خان نے ہاسپٹل نے کیا ڈرامہ کیا ہوا کہ وہاں انہوں نے ایک جو ہے وہ ایک خیراتی فنڈ رکھا ہوا. یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا ان کی جو ہر جگہ شہر میں ہر روڈ پہ جو ہے ان کی وہ لیبارٹری وہ ہے کلیکشن سینٹر ہے، وہاں پہ انہوں نے ایک بکس رکھا ہوا ہے، وہاں لوگ پیسے ڈالتے ہیں، وہ پھر ان کے وہاں مین آغا خان ہاسپٹل میں جاتے ہیں، وہاں سے پھر کسی کا اگر بل زیادہ آ جائے تو پھر کہتے ہیں جی آپ درخواست دیں اور ہم آپ کو اس ویلفیئر فنڈ، یہ ویلفیئر فنڈ ہے یعنی وہ بھی لوگوں کا دیا ہوا فنڈ ہے، لوگوں نے دیا ہوا ہے. آپ نے کون سا تیر مارا بھائی؟ وہاں پہ حسینی کا آپ نے جتنے بھی ہیں وہاں 60,000 70,000 روپے جو ہے وہ ان کی لیبارٹری کے جو مختلف ٹیسٹ ہیں، ٹیسٹ یعنی کہ آغا خان سے ٹیسٹ کراؤ، آغا خان نے یہ کہہ دیا، آغا خان نے وہ کہہ دیا، اور کوئی پوچھنے والا ہے؟ ان کے لیے تھانے بنائے نا آپ کہ یہ اتنی چارجز کیوں کر رہے ہیں. تمام ہاسپٹلس کے یا ڈاکٹر کی کنسلٹیشن چاہے پرائیویٹ کلینکس ہیں، آپ دیکھیں بڑے بڑے ڈاکٹرز جو ہیں وہ مطلب ان کی فرونیت دیکھیں کہ جو ہاسپٹل ہے سلام کا جواب دینے مطلب گوارا نہیں کرتی. 2 3 4 ہاسپٹل میں ڈیلی وہ بیٹھتے ہیں، کہیں ان کی فی 10,000 ہے، کہیں 5,000 ہے، کہیں 3,000 ہے. مطلب یہ کیا ہے بھائی؟ ایک فیس ہونی چاہیے پورے ملک میں یا پورے شہر میں، ایک فیس ہونی چاہیے ہاسپٹلس کی، لیبارٹریز کی. آغا خان لیبارٹری سب سے مہنگی ہے، ان کے جو ٹیسٹ ہیں سب سے مہنگے ہیں. اس کے بعد پھر آپ یعنی کہ لیاقت نیشنل کے اپنے ہیں، بقائی کے اپنے ہیں، ضیاء الدین کے اپنے ہیں، کیونکہ اس میں سارے بڑوں آغا خان میں آپ کو بتائیں بڑوں کے علاج ہوتے ہیں وہاں پہ. اچھا پھر یہ ہے کہ ہاسپٹل آپ دیکھیں کہ جو بلوچستان ہے، بیچارہ بلوچستان یا انٹیریئر سندھ کے لوگ بیچارے کراچی آ کے فٹ پاتھوں پہ پڑے ہوئے ہیں، وہاں آ کے بیچارے وہاں ہاسپٹل انہوں نے جان کے وہاں جو وڈیرے ہیں، جو چودھری ہیں یا خان ہیں وہاں کے وہاں وہ بننے نہیں دیتے، ان کو فنڈ سب لیتے ہیں، وہ بننے نہیں دیتے کہ ہمارے یہاں سب سہولتیں ہوں گے تو یہ لوگ پھر ہمارے غلامی کیسے کریں گے. سب جو ہے سارا زمانہ کراچی میں، یا پھر یہ کہ اس طرف سے آزاد کشمیر یا جو اپنا KPK وغیرہ کے لوگ ہیں وہ بیچارے اسلام آباد میں آتے ہیں یا لاہور میں آتے ہیں. اور مطلب یہ ہے کہ بڑے بڑے جو ہاسپٹل ہیں وہ بڑے بڑے لوگوں کے، ان کے لیے تھانے نہیں بنائیں گے. ایک عام آدمی ٹھیلے والا بیچارہ صبح وہ، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، جو بھی زیادتی کرے غلط کام کرے اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے، مگر غریب آدمی کے ساتھ ظلم زیادتی کیا ہے کہ وہ بیچارہ صبح جو ہے وہ رات کو اٹھے گا 1 بجے 2 بجے، وہاں سے وہ ایک سوزوکی کرائے پہ لیں گے، 4 5 ٹھیلے والے اس پہ بیچارے بیٹھیں گے، سبزی منڈی سے وہاں سے لے کے آئیں گے، پھر آ کے وہ اپنے یا دکانوں میں ایریاز میں یا پھر گلیوں میں بیچارے سارا دن پھیری لگائیں گے. اگر 1,000 1,500 روپے وہ بیچارے یا 2,000 روپے نہیں کمائیں گے تو ان کا چولہا کیسے جلے گا؟ اب آپ نے جرمانے کرنے ہیں، تھانے بنانے، تو بھائی سبزی منڈی میں جو بڑے بڑے آڑتی ہیں، بڑے بڑے زمیندار ہیں، ان کے جو وہاں سے ان کو دے ہی مہنگا رہے. اب ان کو مہنگا دیں گے تو وہ آگے مہنگا بیچیں گے. اب عام آدمی تو سبزی منڈی جانے سے رہا، وہ ٹھیلے والے سے ہی خریدے گا، اپنے علاقے میں کوئی سبزی والا ہے اس سے خریدے گا. آپ ان کو رگڑ دیں، ان کو مطلب جرمانے کر دیں، ان کو جیل بھیج دیں، اس میں بھی بڑی جال سازیاں ہیں. وہ کبھی وقت آئے گا تو بتائیں گے وہ جو جس طرح کے جرمانے ہوتے ہیں کہ جی وہ کمشنر کراچی کے یہاں سے ایک جو ہے وہ رسید جاری ہوتی ہے، پھر ڈپٹی کمشنر اسسٹنٹ کمشنر وغیرہ اس پہ جرمانہ کرتے، اس میں بھی بڑی جال سازیاں، بڑی لمبی کہانیاں. وہ کبھی وقت آئے گا تو انشاءاللہ اس پہ بھی بات کریں گے. یعنی عام آدمی کو کوئی ریلیف نہیں، تھانے بنا دیں گے، عام آدمی سبزی والے کو، دودھ والے کو، مرغی والے کو وہاں بند کر دیں گے. ہاسپٹلس والوں کو یا بڑے بڑے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو کوئی پوچھنے والا. اسی طرح مارکیٹس کو آپ لے لیں، شاپنگ سینٹر میں کوئی ریٹ لسٹ ہے؟ کوئی پوچھنے والا ہے کہ بھائی یہ کس طرح بیچ رہے ہیں، اتنا مہنگا کیوں بیچ رہے ہیں؟ کچھ نہیں، بس 2 4 چھاپے مارے، یہ ہوا جی آج فلاں جگہ اسسٹنٹ کمشنر نے چھاپا مارا. ابھی پچھلے دنوں جو ہے وہ اسسٹنٹ کمشنر ایک گلشن اقبال کے تھے، ان کو جو ہے وہ چیف سیکرٹری صاحب نے بڑی مہربانی فرمائی کہ ان کو معطل کر دیا. چلیں جی بڑی اچھی بات ہے. اب معطل کے وہی بات آ گئی کہ معطل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو بچا لیا. آج بھی یہاں سے معطل ہوئے. ابھی 2 مہینہ پہلے بھی جو ہے چیف سیکرٹری صاحب نے، وزیر اعلیٰ صاحب نے ڈسٹرکٹ کیماڑی کا وزٹ کیا تھا، وہاں 2 اسسٹنٹ کمشنر 2 مختار کار معطل کیے تھے.
کہاں گئے ان کا کچھ بعد میں کچھ نہیں پتہ چلتا. کچھ عرصے بعد ادھر سے وہ ڈسٹرکٹ ایسٹ سے اگر ان کو معطل کیا تو وہ ڈسٹرکٹ کیماڑی میں چلے جائیں گے, ڈسٹرکٹ اورنگی بھی چلے جائیں گے. ہو گیا کچھ نہیں. معطلی آپ کو میں بتا دوں عوام کو کہ معطلی کا مطلب بندے کو بچانا. کبھی آپ نہیں سنیں گے اس کو نوکری سے نکال دیا. تباہی مچائی ہوئی تھی اس اسسٹنٹ کمشنر نے, ہر جگہ اس کی اپنی الگ جیل بنی ہوئی تھی, مبینہ طور پہ اپنے پرائیویٹ بندے رکھے ہوئے تھے, وہ لا کے اپنے بند کر کے اپنے ساز باز کر کے بس وہ سارے تباہی اور بربادی مطلب انہوں نے بچا سے رکھی. آج سے 30-40 سال پہلے بیوروکریسی میں ایسے افسر نہیں تھے, یہ چیزیں نہیں تھی. بہرحال یہ کہ یہ ذاتی ہیں. ہم گورنمنٹ سے یہ گزارش کریں گے کہ آپ نئے تھانے نہ بنائیں, اسی چیز کو ٹھیک کریں, اور ان ہاسپٹلس کے لیے بھی ایک تھانہ بنا دیں, یعنی اور نہیں تو کم سے کم 1-2 تھانے بنا دیں, یا پھر ہیلتھ کیئر کمیشن کو ایکٹیو کریں کہ وہ جا کے ان کے تو پر جلیں گے. اب آغا خان ہاسپٹل میں یا ضیاء الدین میں یا بقائی میں یا لیاقت نیشنل میں جو ہے یہ جا کے چھاپے ماریں گے تو وہ سوچیں گے یار شام کو ہماری نوکری نہ چلی جائے, کیونکہ پتہ ہے آغا خان ہاسپٹل کے لوگ ان کے کتنے لمبے ہاتھ ہیں, یا لیاقت نیشنل کے یا دوسرے جو ہاسپٹل ہیں ضیاء الدین وغیرہ. کون مطلب ہیلتھ کیئر کمیشن کو آپ ایکٹیو کریں نا. آپ ریٹ یعنی کمشنر کراچی ہے ہیلتھ چلے چھوڑیں, آپ کمشنر کراچی آپ جو ہے وہ ہیلتھ کیئر کمیشن ریٹ مقرر کر دیں کہ جی یہ ریٹ ہے جی اسپیشلسٹ کے فلاں لیبارٹری کے یہ ریٹ ہے. کبھی نہیں کریں گے کیونکہ سب ان کو آپ کو پتا ہے سب جو بڑے بڑے اشرافیاں ان کی یہ ساری چیزیں ان کو کون کرے گا. بس غریب آدمی کو مارے, ٹھیلے والے پہ جرمانہ, دودھ والے پہ جرمانہ, اس پہ جرمانہ, مرغے والے پہ جرمانہ. مطلب یہ ہے کہ عام آدمی کو آپ جو ہے وہ رگڑے جائیں, چاہے وہ ٹیکس کے معاملے میں رگڑے جا رہے ہیں, کہیں ویسے رگڑے جا رہے ہیں. بہرحال یہ ہے کہ کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے, بس تھانے بنائے چلے جائیں. ذرا سی بات ہو تھانے بنا دیں, عدالت بنا دیں, یہ بنا دیں. اسپیشل کتنی اسپیشل کورٹ بنی ہوئی, مطلب کہیں کچھ سب کس کے مطلب جرائم کا سدباب ہو رہا ہے, جرائم بڑھتے جا رہے ہیں, مسائل بڑھتے جا رہے ہیں, کچھ بھی نہیں ہو رہا. بس یہ کر دیا گیا, وہ کر دیا گیا. اچھا اجلاس ہو رہے ہیں, چیف سیکرٹری نے اجلاس کیا, اس میں یہ کر دیا گیا, اور وزیر اعلیٰ نے یہ کر دیا, یہ بس اعلانات, اجلاس, سب کچھ. اب جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں اونچی جگہ پہ چلے گئے الیکشن کے بعد, وہ جو ہے کبھی دیکھا کسی نے آ کے اپنے علاقے میں کہ کون لوگ تکلیف میں, پریشانی میں. بابا قوم حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار کے ارد گرد آپ دیکھیں پانی گٹر ابل رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. شارع قائدین آپ دیکھیں اس کا حال اتنا برا ہے, یعنی وہ شارع قائدین اس کا نام ہے, دیکھیں جو انڈر پاس جو ہے وہاں سے نمائش سے جا رہا ہے اپنا سوسائٹی کی طرف, نورانی کباب کی طرف, یعنی دونوں طرف جو ہے گٹر ابل رہے ہیں. میئر کراچی کہیں نہیں ہے, حکمران کہیں بھی نہیں ہے, بس وہ بیانات کی حد تک کہ ہم نے یہ کر دیا, ہم نے وہ کر دیا فلان, مگر یہ کہ آن گراؤنڈ کوئی چیز بھی نہیں ہے. بہرحال یہ کہ آج ہم نے یہ اہم جو بات تھی ویڈیوز کی کہ اشیاء خوردنوش کے لیے جو ہے وہ نئے تھانے کا جو ہے وہ بنائے جا رہے ہیں, اس پہ کروڑوں اربوں روپے تباہ برباد ہوں گے, وہاں نئے بندے آئیں گے اور بھرتیاں ہوں گی, ساری چیزیں ہوں گی. ایک طرف سے آپ قرضے لے رہے ہیں IMF کو, دوسرے ملکوں سے جو ہے اپنے عرب ممالک سے یا چائنا سے پیسے لے کے اپنے ریزرو میں اسٹیٹمنٹ میں دکھا کے, اور بولا جی بس وہاں ان کو اسٹیٹمنٹ دیے چلے جا رہے ہیں کہ نہیں جی بس سب کچھ صحیح ہے اور معاشی اشاریہ ٹھیک ہو گیا اور فلانا ٹھیک, مہنگائی کم ہو رہی ہے, پتہ نہیں کس جگہ خواب میں کم ہوئی ہوگی, ویسے تو کچھ بھی نہیں ہے. بہرحال یہ کہ ہمارا یہ بھرپور مطالبہ ہے, یہ عوام کا مطالبہ ہے, کیونکہ ہم عوام کی آواز بن کے بات کرتے ہیں کہ جی آپ یہ ہاسپٹلس پہ بھی دیکھیں, ہاسپٹل پہ, لیبارٹریز پہ بھی آپ دیکھیں, اور اس پہ جو ہے کوئی نہ کوئی کارروائی آپ کو کرنا ہوگی کہ عوام جو ہے کم سے کم صحت کی تو ان کو سہولت دے. آغا خان ہے, جتنے بڑے ہاسپٹل ہیں آپ ان کا ریٹ مقرر کریں کہ اسپیشلسٹ کی اتنی ہے, فلاں کتنی ہے. مطلب عجیب مذاق بنایا ہوا جی 10,000 روپے فیس ہے, اور اپنا لیبارٹریز میں اتنی فیس ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں. بس وہ جا کے بس آپ ٹیسٹ لکھ دیتے ہیں, آپ یہ کرا لیں وہ کرا لیں, آپ خود کچھ نہیں کرنا. کسی زمانے میں کوئی ٹیسٹ ویسٹ کچھ بھی نہیں ہوتے تھے, نہ یہ مشینیں تھی, پھر بھی آپ دیکھیں صحت کا اچھا جتنی مشینری آ گئی, جتنے ٹیسٹ آ گئے, اس کے بعد مرض بڑھتے چلے گئے. بہرحال یہ کہ آج یہ چیز اہم بات تھی جو ہم نے عوام کے گوش گزار کرنی تھی. اور آخر میں پھر ہم یہ گزارش کریں گے کہ آپ جو ہے ہمارے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیا کریں, لائک کیا کریں, شیئر کریں. جن لوگوں نے اب تک سبسکرائب کر لیا ہے, شیئر کر رہے ہیں, اس کو دیکھ رہے ہیں, واچ کر رہے ہیں, ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ آپ یہ ہمیں مطلب یہ حوصلہ دیں گے, مطلب ایک سبسکرائب کریں گے, لائک کریں گے, شیئر کریں گے, تو ہم اس طرح کی ویڈیوز عوام کے مفاد کی, بہت کم لوگ ایسے ہیں, میں تو کہتا ہوں کہ مجھے تو کوئی نظر نہیں آتا کہ عوامی مسائل پہ کوئی بات کرے. بس وہ اپنے ایک ہی طرف جو ہے وہ پانی کا بہاؤ جو جا رہا ہوتا ہے کہ اس کو یہ کر دو, اس کو وہ کر دو. بہرحال یہ ہے کہ عوامی مسائل پہ لوگ ہمیں سراہتے بھی ہیں, فون پہ کرتے ہیں, میسیجز بھی کرتے ہیں,
اور کمنٹس بھی اپنے دیتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آئندہ انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں اس طرح کی اچھی معلوماتی ویڈیو جو ہے عوامی مسائل پہ پیش کرتے رہیں گے۔ اب آپ خیر میں ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔